بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان کے حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ثانیہ زیارت کے خلاف کوئٹہ کوئلہ پاٹک پر دھرنا ایک ہفتے سے جاری ہے۔ لوائقین نے لاشیں روڈ پر رکھ کر دھرنا دیا ہوا ہے۔ اس میں ہر روز دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہر روز جو سیاسی قائدین اور قبائلی مشران شرکت کر رہے ہیں، اس سے سرفراز حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے اور گھبرا گئی ہے، اور ہر روز ان کے خلاف کسی رانی کو ایکٹیو کیا جاتا ہے یا خود سی ایم جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ کہ جس طرح سے خان صاحب کی بہنیں اب میدان میں آ چکی ہیں، جس طرح خان کی بہن علیمہ خان نے کل میدان میں آ کر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا، یا علیمہ خان کے لیے جو خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ ہے پارٹی کی قیادت خان صاحب کی بہنوں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی سیٹوں کی جنگ لڑنی ہے۔ اچھا ناظرین، جس طرح سے کوئٹہ میں کوئلہ پاٹک پر دھرنا جاری ہے، میتیں یہاں پڑی ہوئی ہے ایک ہفتے سے، اور دھرنے کے جو کمیٹی ہے اور حکومت کے درمیان ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کمیٹی نے 4 مطالبات رکھے ہیں۔ 4 مطالبات یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ ہوا زیارت میں، اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں، اور جو دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں آئی ہے، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو لیویز کو ضم کیا تھا پولیس میں، واپس انہیں اسی صورت میں بحال کیا جائے، یعنی لیویز کے صورت میں بحال کیا جائے، کیونکہ لیویز کے جو لوگ ہیں وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر اس مسئلے کو اور اپنے علاقے کی دفاع کرنا جانتے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ ہر ضلع سے آتے ہیں، انہیں اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ ایک چوتھا اور آخری جو مطالبہ ہے کہ جو ایف سی ہے وہ ہر 1 کلومیٹر پر جس طرح چیکنگ کر رہی ہے اور جس طرح بازاروں میں انہوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کو یہاں سے محدود کیا جائے، اور ان کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا اور بارڈروں کی حفاظت کرنا۔ تو یہ 4 مطالبات ہیں، یہ رکھے گئے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ جس طرح سے سرفراز حکومت گھبرا گئی ہے اور سرفراز خود حکومت باہر آ گئے ہیں، یعنی میڈیا پر آ گئے ہیں، جس طرح سے پارٹی کے قائدین شرکت کر رہے ہیں، جس طرح سے اختر مینگل آئے، جس طرح سے محمود خان اچکزئی آئے، جس طرح باقی پارٹیوں کے جو قائدین ہیں انہوں نے شرکت کی، اس سے حکومت پہ بہت پریشر پڑ رہا ہے، اور دن بدن اس دھرنے میں جو لوگوں کی شرکت ہے، جو تعداد ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے حکومت پہ بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور حکومت آ کے خود، بلکہ سرفراز بگٹی نے محمود خان کے خلاف بات کی، اور اختر مینگل کے خلاف ایک اداکارہ کو جس طرح سے ایکٹیو کیا گیا، وہ تو اتنی وائرل نہیں ہوئی، لیکن سرفراز خود میدان میں آئے اور انہوں نے محمود خان اچکزئی کو نشانہ بنایا۔ کیونکہ ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی قائدین ہیں وہ اس میں سے شرکت کرے، وہ آئے، جو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہان ہے وہ آ کے اس دھرنے میں شرکت کرے، اور خاص کر جو ہے کہ جو امیر ہے مولانا عبد الرحمن اس میں شرکت کرے۔ باقی پورے ملک سے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آ کے اس دھرنے میں شرکت کرے۔ تو یہ جب شرکت ہوگی تو ان پہ مزید پریشر آئے گا، اور یہ جو جائز مطالبات ہے، کیونکہ بلوچستان کی عوام اور جو ثانیہ زیارت کے لیے جو بنے گی کمیٹی ہے، ان کے ڈیمانڈز کوئی خدا نخواستہ ملک مخالف تو نہیں ہے۔ وہ عوام کے تحفظ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار ہو، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ خوشحال ہو۔ وہ ایک پرامن مطالبے ہے، یہ مطالبے چاہتے ہیں۔ تو عوام سے درخواست ہے، اور ہر روز دھرنے میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھرپور شرکت کرے، وہ دھرنے میں آئے، دھرنے میں شرکت کرے۔ اور جس طرح سے جو دھرنا کمیٹی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل، پرسوں اور ترسوں، یعنی ان 3 دنوں میں بھرپور احتجاج کیے جائیں گے، یہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہوں گے، اور کل جو ہے یعنی دھرنے میں بچے اور خواتین جو ہے وہ شرکت کرے گی۔ پھر 16 اور 17 تاریخ تک ایک پرامن طور پہ اپنے پیجام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا، اور اسی طرح سے احتجاجی ریلیاں نکالی جائے گی۔ اور یہ احتجاجی ریلیاں جو ہے وہ اب سے نکلنا شروع ہو گئی ہے، جس طرح سے کل زیارت میں اور رولائی میں اور مختلف اضلاع میں لوگ نکلے، اور اس ثانیے کے خلاف انہوں نے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی ہے اور آوازیں بلند کی ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے خان صاحب جیل میں ہے، 3 سال پورے ہو رہے 5 اگست کو، اور جس طرح سے پچھلے 1 سال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ
کوئی بھی ایسا یعنی کردار ادا نہیں کر رہی جس سے عوام مطمئن ہو یا جس سے خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو، یعنی کم سے کم ان کی رہائی تک تو کوئی رسائی ہو، علاج تک رسائی ہو، کیونکہ خان صاحب پچھلے 6 مہینوں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے، کسی کی ملاقات نہیں ہے، یعنی ایک کلم کلا ایک طرح سے بدماشی ہے، اور یہ ایک خان صاحب کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس کے لیے جس طرح سے خان صاحب کی بہنیں اب میدان میں آئی ہے، جس طرح سے خان صاحب کی بہنوں نے کل لوئے دیر اور افردیر میں عوام میں جا کے اسٹریٹ موومنٹ کی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہے، لوگوں سے خان صاحب کے لیے نکلنے کی درخواست کی ہے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ جس طرح سے خان صاحب کی بہنیں باہر نکلی ہے، ظاہر سی بات ہے پورا پاکستان کی عوام ساتھ دے، یہ لیڈرشپ خان صاحب کی بہنوں کے خلاف اب باہر آئے گی اور یہ بار بار کہے گی کہ خان صاحب موروثیت کے خلاف تھے، لیکن خان صاحب کی بہنیں خان صاحب کے لیے لڑ رہی ہے، خان صاحب کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ پوری عوام نے، پوری پاکستانی قوم نے خان کی بہنوں کا ساتھ دینا ہے اور لیڈرشپ کی باتوں میں نہیں آنا۔ پورے پاکستان نے خان کی بہنوں کے لیے اور خان کی بہنوں کے کال پہ باہر آنا ہے، کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے پوری طرح سے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کے نکلنے میں کوئی بھی مؤثر کردار ادا نہیں کیا، تو اسی لیے اب جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ٹریپ میں آ گئے، وہ بھی صرف عہدیداران کی بات کرتے ہیں، وہ بھی عہدیداران کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب کی بہنوں کو سپورٹ کیا جائے کیونکہ وہ خان کی رہائی کی بات کرتی ہے، وہ کسی اقتدار کی بات نہیں کرتی، وہ کسی بھی طرح کے مراد کی بات نہیں کرتی، وہ صرف چاہتی ہے کہ ہمارا بھائی باہر ہو۔ تو امید ہے پورا پاکستان خان کی بہنوں کا ساتھ دے گا اور پرامن طور پہ ہر علاقے میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے گا۔ جس طرح سے خان صاحب کی بہنوں نے پورے ملک میں لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ یہاں آنے سے، اڈیالہ جیل آنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے صوبوں میں، اپنے اضلاع میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں اور خان کے لیے لوگوں کو تیار کریں اور پرامن مزاحمت کے لیے تیار کریں۔ جی شکریہ۔